کانت دعا، یہ دعا صرف بیان سے نہیں ہوگی، اقامت توحید سے ہوگی۔ یہ دعوت اللہ صرف بیان کافی نہیں، بلکہ کیا کرنی ہوگی؟ اقامت التوحید، توحید کی اقامت ہوگی، اور توحید کی اقامت الیکشن سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت صرف دروس سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت یہ صرف بیانوں سے نہیں ہوگی، توحید کی اقامت ہوگی بس سیف۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ بولو سارے، کس کے ساتھ ہوگی؟ ہاں، صرف دروس پہ خوش نہ رہنا کہ ہم درس پڑھا رہے ہیں، ہم مدرسے چلا رہے ہیں، ہم کتابیں پڑھا رہے ہیں، خدا کی قسم نہیں، تم درس بھی پڑھا رہے ہو، اپنے جان کا حظ بھی ہے، اپنا لالچ بھی ہے، اور بے شک طالب علموں کو پڑھاتے رہو، شیخ الحدیث بنے رہو، اور درس و تدریس کرتے رہو۔ اگر اقامت توحید کی محنت نہیں کی، قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم بن کے جاؤ گے۔ سلیم صدر کے ساتھ وہ جائے گا جو اللہ کی توحید کی اقامت کی محنت کرے گا، طاغوتی نظام کے خلاف محنت کرے گا، دجالی نظام کے خلاف محنت کرے گا۔ اس لیے کھلے مسئلے نہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ میرا دوست بزرگو، یہ دوست بزرگ میرا جانمی ہے، یہ دعوت اللہ، دعوت بھی توحید کی، اور دعوت ہوگی بھی کس کی؟ اور تم اشاعتی بھی ذرا ادھورے ہو، پورے بن جاؤ۔ ہاں، تم بھی اپنی کمزوریاں دور کر لو۔ یہ صرف رسمی بیان نہیں، فیسوں والے بیان نہیں، توحید کی تجارت نہیں، بلکہ توحید کی کیا ہوگی؟ اقامت پہ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، جیل بھی آئے گی۔ لیکن یہ کام ذرا مشکل ہے، اس لیے تم نے بھی لوگوں کو اسی پہ مطمئن کیا کہ ہم درس قرآن دے رہے ہیں، ہمارے ہر پورے ملک میں دروس ہیں، پورے ملک میں درسگاہیں ہیں، پورے ملک میں ہم چھائے ہوئے ہیں۔ یہ سب بیکار ہوگا اگر اقامت توحید والا ایمان نہیں۔ اور تم امت کے وارث ہو، امت کے جب وارث ہو تو تمہارا حق بنتا ہے وراثت محمدی کو سنبھالنا، اور وراثت محمدی میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس دعوت میں تلوار بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ جس قوم میں جہاد نہیں، جس جماعت میں جہاد نہیں، جس امت میں جہاد نہیں، وہ اگر وراثت الانبیاء کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ نبی کا سچا وارث وہ ہوگا جس کی دعوت کے ساتھ الجہاد اور جہاد بالسیف ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہنوں میں بٹھا دو، ہاں، لوگوں کو ٹھگیاں نہ لگاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، ہاں،